المتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، تم بلند مت کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ نبی کے لیے، نبی کے سامنے اپنی بات کو بلند کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تمہارا بعض کے لیے بات کو بلند کرتا ہے، ان تحبط، اس لیے بلند مت کرو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں، ان تحبط اعمالکم، کہ برباد ہو جائیں تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والوں، نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند مت کرو، اور نہ ہی نبی کے سامنے تیز آواز سے بات کرو۔ یہ اس صورت کا دوسرا ادب ہے، جس ادب کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سورۃ الآداب، یعنی یہ صورت آداب سکھاتی ہے مسلمانوں کو۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ادب یہ ہے جس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جس طرح میں کسی سے بات کروں، یعنی دو بندے ہم بات کر رہے ہوں، سامنے والا بھی بات کر رہا ہوں، میں بھی بات کر رہا ہوں، تو اگر یہ سامنے والا نبی ہے، میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ جس لیول اور جس والیوم میں نبی کی آواز ہے، اس سے کم والیوم تمہارا ہونا چاہیے۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، نبی کے سامنے اس طرح آواز کو بلند مت کرو جس طرح تم ایک دوسرے کے لیے آوازیں بلند کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی مجلس میں موجود خاموش بیٹھے ہوں، تو اس وقت تم تیز آواز سے باتیں مت کرو ایک دوسرے سے۔ ایک یہ بات، اور دوسری یہ بات کہ نبی تو تم سے بات نہیں کر رہے، لیکن تم نبی سے بات کر رہے ہو، تو اس وقت بھی تمہاری آواز پست ہونی چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادب اس آیت میں سکھایا گیا۔ اس کا شان نزول ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، وہی جو پہلی آیت میں ہم نے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وفد بنو تمیم آیا، تو ابو بکر اور عمر کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ اب اس وفد پر امیر کس کو بنایا جائے۔ تو ایک نے ایک کا نام لیا اور دوسرے نے دوسرے کا نام لیا، تو اس طرح ان کی آوازیں بلند ہو گئی، شور ہو گیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور یہ ادب سکھایا کہ نبی سے جب بات کی جائے تب بھی، اور جب نبی بات کر رہے ہو تب بھی، اور جب نبی خاموش ہو تب بھی، ہر صورت میں تمہاری آواز پست ہونی چاہیے۔ یہ نبی کا احترام اور ادب سکھایا گیا۔ پھر اس آیت کے بعد ابو بکر اور عمر کا عمل کیا رہا؟ مستدرک حاکم میں حدیث ہے، ابو بکر، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو ابو بکر نے اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کی قسم، آج کے بعد میں آپ سے اس طرح بات کروں گا جس طرح ایک رازدار بات کرتا ہے اپنے ساتھی سے، بالکل آرام سے بات کروں گا یہاں تک کہ مجھے موت نہ آ جائے، یعنی مرنے تک میں آپ کے ساتھ اسی طرح اب بات کروں گا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے دیگر روایات میں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بعد اپنے آپ کو ایسا کر دیا
کہ نبی علیہ السلام سے اس طرح بات کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو سنائی بھی نہیں دیتا تھا، تو نبی علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو، دوبارہ کہو، مجھے سمجھ نہیں آئی بات۔ یعنی یہ صحابہ کا اس آیت کے نزول کے بعد عمل تھا۔ اب رہی بات یہ کہ نبی علیہ السلام اب موجود نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی ذات اب موجود نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا جس طرح زندگی میں ادب ہے، اس طرح نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی آپ کا ادب باقی ہے آج بھی۔ وہ کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ نبی علیہ السلام کے فرامین، انسان کا جو قول ہوتا ہے نا، جو بات ہوتی ہے، وہ بھی اس کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب نبی علیہ السلام کا وجود تو نہیں ہے دنیا میں، لیکن نبی علیہ السلام کے فرامین محفوظ ہیں، آپ کی احادیث موجود ہیں۔ تو اگر کسی شخص کے سامنے نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھی جائیں، ایسی مجلس ہو جہاں پہ آپ کے ارشادات بیان کیے جائیں، تو اس مجلس میں ایک مومن کو اس آیت کے تحت، اس آیت کو مد نظر رکھ کر نبی علیہ السلام کے فرامین کا ادب کرنا چاہیے اور خاموشی سے بیٹھنا چاہیے، توجہ سے بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کے سامنے نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث آ جائے تو اس شخص کو اس حدیث کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد کا ادب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان واجب الاتباع اور واجب القبول ہے، اس میں ہمیں یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ ہم اپنی تحقیق کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ آپ کو شاید بات سمجھ نہیں آئی، تفصیل کے ساتھ یہ ہے کہ دیکھیں، دین اسلام کے احکامات یا تو بالکل دو ٹوک واضح ہیں، دو ٹوک واضح ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اب کسی شخص کے پاس یہ حدیث آ جائے، وہ اس کا تقاضا یہ ہے اس آیت کا کہ بھائی اب یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ نمازیں 5 فرض ہیں، چھٹی کوئی بھی نماز فرض نہیں ہے۔ ابھی کوئی شخص آ کر کہے کہ نہیں وطر بھی فرض ہے، جسے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وطر بھی فرض ہے، نہیں، اب حدیث آ گئی تو اب 5 نمازیں فرض ہیں، یعنی حدیث کو قبول کرنا ہے جو کہ واضح۔ اب اس میں کوئی تیسری بات تو نہیں ہے نا، 5 نمازیں فرض ہیں، کیا اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ 4 فرض ہیں؟ نہیں، 6 فرض ہیں؟ نہیں، بالکل واضح ہے حدیث کہ بھائی 5 فرض ہیں تو 5 فرض ہیں، اب اس حدیث کو لینا ہے۔ لیکن کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں حکم واضح نہیں ہوتا، دو ٹوک نہیں ہوتا، بلکہ مسئلے میں وسعت ہوتی ہے کہ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، دونوں میں اللہ کے رسول کے فرامین مل رہے ہیں۔ تو اب ایک شخص کے پاس ایک حدیث پہنچی، وہ اس آیت کو مد نظر رکھ کر اس حدیث کو پکڑ دے کہ نہیں بھائی اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی، اب اسی پر ہی عمل ہوگا، دوسری حدیث پر عمل نہیں ہوگا، تو یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی مثال دوں، مسئلہ ہے بسم اللہ آرام سے پڑھنا، بسم اللہ تیز پڑھنا۔ اب بسم اللہ تیز پڑھنا، اس بارے میں بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایک شخص کے پاس آ جائے اس کا کام ہے کہ اس کو قبول کرے۔ اب بسم اللہ آرام سے پڑھنا، اس بارے میں بھی احادیث ہیں، تو جس شخص کے پاس یہ حدیث ہے وہ اس کو واجب الاتباع سمجھیے۔ لیکن ہمارے یہاں طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک مسئلے کو سمجھا تو میں نے اس کو پکڑ دیا ہے، بسم اللہ جہری ہے، سری نہیں ہے۔ اسی طرح جو سرن کا قائل ہے وہ کہتا ہے جہری ہے ہی نہیں، تو یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ تو بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں وسعت ہوتی ہے، تو جہاں وسعت ہے وہاں وسعت رکھو، وہاں تنگی مت کرو، تشدد اختیار مت کرو، سختی مت کرو۔ اب دوسرے احکامات کچھ ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کے رسول کا فرمان ملتا ہی نہیں، جن میں اللہ کے رسول کا فرمان ملتا ہی نہیں، پھر تو ہم پر لازم ہی نہیں ہے نا کہ ہم اس میں کوئی عمل کریں۔ لیکن اس صورت میں پھر ایک مسئلہ اور نکلتا ہے کہ کیا صحابہ کا عمل اور صحابہ کا قول، صحابہ کی بات بھی کیا حجت ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، آپ کے فرامین اور آپ کے افعال کے مقابلے میں؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ کچھ احادیث ہیں واضح ہیں، اگر واضح حدیث آ جائے اور صحابی کا اس کے بارے میں اس کے برعکس قول آ جاتا ہے، تو ہم تعظیم تو کریں گے صحابہ کی،
ہمارے ہاں اہل حدیثوں میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی حدیث کو واجب الاتباع سمجھتے ہوئے صحابہ کی بھی بے ادبی کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ایک شخص تھا، ہمارے شیخ صدیق رضا صاحب نے ہمیں یہ بات بتائی کہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، پڑھنے کے لیے آ رہا تھا تو اس سے پہلے اس نے ایک فون پر مسئلہ پوچھا۔ اس مسئلے میں زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس آدمی کو کہا کہ اس مسئلے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے۔ اس بندے نے سامنے سے یہ جواب دیا کہ شیخ صاحب ابو بکر کون ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اس پر غصے ہوئے اور اس کو کہا کہ میرے پاس تم اب مت آنا پڑھنے کے لیے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، بدتمیز لوگوں کو میں نہیں پڑھاتا۔ تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس میں جو سکھایا گیا کہ آپ کی آواز کے اوپر آواز مت کرو، تو اب اللہ کے رسول موجود نہیں ہے، اب اللہ کے رسول کے فرامین موجود ہیں، لیکن کچھ فرامین ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں تو واضح بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے بتایا کہ بھائی کتا جس برتن میں چاٹ لے، زبان مارے، اس کو 7 مرتبہ دھو، 6 مرتبہ پانی سے، 1 مرتبہ مٹی سے۔ اب ابو ہریرہ کا اس کے مقابلے میں فتویٰ ہے کہ نہیں، جس برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ اب یہ حدیث بالکل واضح ہے، اس میں دوسری تیسری بات ہے ہی نہیں، تو ہم اسی حدیث کو لیں گے، ابو ہریرہ کے فتوے کو نہیں لیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ابو ہریرہ کی بے ادبی کرنا شروع کر دیں کہ ابو ہریرہ کون ہوتے ہیں جو یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ حالانکہ دوسری طرف بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ کا وہ جو فتویٰ ہے وہ سنداً ضعیف ہے، وہ صحیح بھی نہیں ہے، تو یہ بات واضح ہوگی۔ اب دوسرے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں صحابی کا فعل اس اللہ کے رسول کی حدیث کو واضح کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے، دوسری طرف ایک صحابی کا فعل ہے، کام ہے۔ اب اس صحابی کا وہ فعل اصل میں اس حدیث کی وضاحت ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نہیں یہ فلاں کون ہوتا ہے یہ وضاحت دینے والا، اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی واضح، اب صحابی کا فعل اور قول حجت نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی اس صحابی کو اس حدیث کا علم تھا یا نہیں تھا۔ اگر اس حدیث کا علم تھا، پھر وہ اس حدیث کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو یقیناً یہ اس کی وضاحت ہوگی۔ خلاف ورزی صحابی کر ہی نہیں سکتا نا، ہمیں پتہ ہے، ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابی اللہ کے رسول کی جان بوجھ کر نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، اس کی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں کہ امیر المؤمنین کھڑا ہوا ہے، خطبہ دے رہا ہے، اور دیہاتی آ کر امیر المؤمنین کو تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا منہج تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی احادیث کی خلاف ورزی قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک دیہاتی بھی حاکم وقت کو ٹوک دیتا تھا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی ایک کام کر رہا ہو اور اس کو اس حدیث کا علم بھی ہو اور ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ اس کا اپنا فعل ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بے ادبی ہے۔ اصل میں اس صحابی کا فعل اس حدیث کی وضاحت ہے، تو ہمیں احادیث کے ساتھ ساتھ پھر اس صحابی کے فعل کو بھی لینا چاہیے۔ واجب الاتباع نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ لینا چاہیے، اس کو غلط نہیں کہہ سکتے ہم اس صورت میں کہ اگر اس کے پاس حدیث نہیں ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اگر ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس حدیث نہیں ہے، پھر ہم کہیں گے کہ بھائی اب اس کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ کیا چاشت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ چاشت کی نماز پڑھنا بدعت ہے۔ اب جبکہ اللہ کے رسول نے پڑھی ہے چاشت کی نماز، لیکن عبداللہ بن عمر کے پاس اس بارے میں حدیث نہیں پہنچی تھی، تو اب ہم کہیں گے کہ نہیں، یہاں پہ عبداللہ بن عمر کا یہ فعل یہ بات ہم نہیں لے سکتے۔ اب رہی بات یہ کہ جہاں اللہ کے رسول کا کوئی حکم ملتا ہی نہیں ہے، پھر تو صحابی کا ہی فعل لیں گے ہم۔ پھر تو واضح ہو گیا کہ اب صحابی سے بڑھ کر دین کو کون سمجھ سکتا ہے، کیونکہ صحابہ وہ ہیں کہ یہ اس دور میں موجود تھے جب وحی نازل ہوتی تھی اور گناہوں سے بہت دور تھے، لیکن جس قدر دور بڑھتا گیا لوگ وحی کے دور سے دور ہوتے گئے اور گناہوں میں ملوث ہوتے رہے، لیکن صحابہ وہ ہیں کہ جو وحی کے دور میں موجود تھے اور گناہوں سے زیادہ دور تھے۔ جب ایک مسئلے میں اللہ کے رسول کا کوئی فرمان ملتا ہی نہیں ہے، پھر تو صحابی کے فعل کو لینا یہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، جنازے کی نماز ہے، اس میں رفع الیدین اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث میں واضح نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول نے جنازے کی نماز میں رفع الیدین کیا۔
اب عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے رفع الیدین کیا. اب ہم لوگوں کے اندر شدت یہ ہے جو کہ بدتمیزی ہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں بھائی میں رفع الیدین نہیں کروں گا جنازے میں کیونکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ مت کریں لیکن جو شخص کر رہا ہے اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ عبداللہ بن عمر کے فعل کو لے رہا ہے. اور عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ سنت کو تلاش کرنے میں بہت یہ حریص تھے. بہت ان کے اندر تڑپ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول نے کیا کام کیا ہے اور کیا کام نہیں کیا. تو وہ مسئلہ جس میں اللہ کے رسول کے فرامین موجود ہی نہیں ہے اور کسی صحابی کا فعل ملتا ہے پھر تو ہمارے لیے زیادہ لائق ہے کہ ہم صحابی کے فعل کو فالو کریں. تو یہ اس صورت میں اس آیت میں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے لیے پچھلی بات نہیں کر رہا کہ اللہ کے رسول موجود نہیں ہے. اب کسی مجلس میں اللہ کے رسول کے فرامین بیان کیے جائیں اس میں خاموشی اختیار کرو ایک صورت. دوسری صورت یہ کہ کسی مسئلے میں تمہارے پاس کوئی حدیث آ جائے واضح ہو لوٹو ہو اس کو قبول کرو. اس میں ڈاما ڈول اور چونچرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا مسئلہ اس سے یہ بھی اخذ کیا ہے علماء نے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہاں پر شور شرابہ نہ کرے اور اپنی آواز کو بلند نہ کرے کیونکہ نبی علیہ السلام جس طرح ان کی موجودگی میں بھی ان کا احترام تھا کہ ان کے آگے شور نہیں کرنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تو موجود ہیں لیکن اگر کوئی شخص وہاں سے جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شور شرابہ مت کرے. آپ دیکھیں جو حضرات عمرے پر گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا زیادہ تر یہ جو سنی اپنے آپ کو کہنے والے بریلوی حضرات ہیں وہ زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں وہاں پہ زور زور سے سلام کہتے ہیں حالانکہ بالکل آہستہ سے وہاں پر سلام کہنا چاہیے. یہ بے ادبی ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ اس طرح مت پکارو اللہ کے رسول کو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اس سے ایک یہ بھی مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو نام سے مت پکارو یا محمد مت کہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا کہیں پہ بھی. یا تو پکارا ہے یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. تو یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے. اب اللہ کے رسول موجود نہیں ہے لیکن کسی بھی شخص کے لیے پھر یہ بھی جائز نہیں رہتا کہ وہ یا محمد لکھے. یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے جس طرح کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور موجودگی میں یہ پکارتا رہے یا محمد. تو اسی طرح یہ یا محمد لکھنا بھی درست نہیں ہے اس آیت کے تحت. اب یہ جو ادب سکھایا جا رہا ہے اس ادب کی سزا اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اگر اس ادب کو ہم ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم نے اس ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا اپنی آوازیں رسول کی آواز سے بلند کی یا اللہ کے رسول کے سامنے تم تیز آواز سے بات کرنے لگے تو اس کی سزا یہ ہے کہ تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. دین اسلام میں صرف دو ہی ایسے عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی تمام نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں چھوٹی بڑی سب نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں. ایک کفر و شرک ہے اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی. تو اس طرح وہ شخص کہ جس کے پاس اللہ کے رسول کی احادیث آ جائے واضح ہو پھر اگر وہ ٹال مٹول کرتا ہے تعویلات کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال سب کے سب برباد نہ ہو جائیں بلکہ وہ اللہ کے رسول کی حدیث کو پکڑ کر اس پر عمل کرے اور واجب الاتباع سمجھے. اب آخر میں یہ بات کہ یہ ادب اللہ تعالیٰ نے کیوں سکھایا ہے مومنوں کو. اصل میں پیچھے جو ہم نے ادب پڑھا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی مت کرو. یہ جو ادب ہے نا کہ اللہ کے رسول کی آواز سے بلند آواز مت کرو اصل میں پچھلے ادب کی حفاظت ہے. پچھلے ادب کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کے لیے ادب سکھایا. وہ کس طرح؟ ہم تک قرآن کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ رسول اللہ کے ذریعے. احادیث کس کے ذریعے پہنچی ہیں؟ رسول اللہ کے ذریعے. اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ صحابہ کے درمیان اسی طرح ہو جاتا جس طرح ہم دوستوں کے ساتھ رکھتے ہیں. مثال کے طور پر میرا ایک دوست ہے میں اس سے کس طرح بات کروں گا؟ بالکل فری ہو کر. کوئی میں ہچکچاہٹ نہیں رکھوں گا کوئی ادب و احترام کا لحاظ نہیں رکھوں گا بالکل فری اسٹائل میں بات کروں گا. لیکن اگر میرا کوئی بڑا آ جائے گا تو میں اپنے آپ کو تھوڑا سمیٹ لوں گا میں اپنی مستیاں بند کر دوں گا اس کے سامنے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صحابہ کا معاملہ ایسا ہو جاتا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا ہوتا ہے
تو پھر انسان کی بات کی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ اگر میرے لیے میرا دوست ہے، اگر میں اپنے دوست کو کبھی کبھی سیریس میں سمجھاؤں گا بھی نا، تو وہ یہ دیکھ کر میری بات کو ٹال دے گا کہ یار یہ تو میرا دوست ہے، مستی مذاق میں بات اڑا دے گا۔ لیکن جس شخص کے نزدیک میری اہمیت ہوگی، اگر اس کو میں بات سمجھاؤں گا تو وہ میری بات توجہ سے سنے گا، میری بات پر غور و فکر کرے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا۔ تو یہی اس ادب کا معاملہ ہے کہ اصل میں یہ پیچھے جو ادب سکھایا گیا ہے اس کی حفاظت ہے، جو کہ اصل میں دین کی حفاظت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ ادب نہ سکھاتا تو شاید صحابہ کے اندر بھی رسول اللہ کی ہیبت اور تعظیم ختم ہو جاتی، اور کتنے ایسے فرامین شاید کہ ضائع ہو جاتے اور ان کو اہمیت نہ دی جاتی۔ اور اصل میں یہی پھر کفر ہے کہ اس حرکت کی بنا پر انسان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کہ کوئی شخص اللہ کے رسول کو اہمیت نہ دے، حقیر سمجھے، آپ کی احادیث کو حقیر سمجھے، پھر آخر کار ایسا وقت آتا ہے کہ وہ کسی بھی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب تیار نہیں ہوتا، جب وہ حیثیت نہیں دے رہا، اللہ کے رسول کو ہلکا دے رہا ہے، تو پھر ان تحبط اعمالکم، اس شخص کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے، وانتم لا تشعرون، اس حال میں کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کفر نہیں کیا، میں نے زنا نہیں کیا، میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، میں نے سود نہیں کھایا، میں نے کیا کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ لیکن جب اللہ کے پاس ہو جائے گا تو وہ دیکھے گا اس کے پاس کوئی بھی عمل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔